This video is all of over in typhoid fever, causes and symptom and treatment. After all is over all typhoid fever. السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ سے جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس عنوان کا نام ہے ٹائیفائڈ بخار۔ یہ ایک جراثیم کی وجہ سے پھیلتا ہے جس کو سالمونیلا جراثیم کہتے ہیں۔ یہ بخار کا جراثیم انتڑیوں کے ذریعے خون میں پھیلتا ہے اور مریض کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مریض کو سر میں درد ہوتا ہے، گلا سوج جاتا ہے اور بخار کی وجہ سے سارا جسم شدید درد کرتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کھانسی بھی ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات مریض کو قبض ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس کو دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بخار کی صورت میں اکثر مریض کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جبکہ ٹائیفائڈ بخار میں مریض کے دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے۔ مرض بڑھنے کی صورت میں جگر اور تلی کو انفیکشن ہو جاتی ہے، چھاتی پر سرخ رنگ کے دانے بن جاتے ہیں، زبان کی رنگت سفید ہو جاتی ہے اور کئی مریضوں میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ مریضوں کی آنتوں میں اکثر و بیشتر زخم بن جاتے ہیں اور پخانے کے ساتھ خون آتا ہے، اور اکثر مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ کی جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، اور یہ سارا کچھ ٹائیفائڈ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں اور ان کی ہڈیوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کا بعض دفعہ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، اور اکثر و بیشتر ٹیسٹ کروانے کی ہی وجہ سے علامات واضح ہوتی ہیں اور مرض کا پتہ چلتا ہے کہ مریض کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا۔ اکثر و بیشتر یہ بخار 8-10 دن رہنے کے بعد جب مریض کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا وڈال پازیٹیو ہے۔ ان ساری علامات کے بعد CBC خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے سیل جو ہیں CBC وہ خون میں کم ہو جاتے ہیں۔ ان تمام علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر و بیشتر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کے پاس مریض آتے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے وہ مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو ان لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے علاج کا، ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج موجود ہے۔ اس کے علاج کے متعلق جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں ان میں بپٹیشیا استعمال ہوتی ہے، اور اس کی خصوصاً علامت یہ ہوتی ہے کہ مریض خود ایسے سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر بھی جب دیکھتے ہیں تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مریض نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے، کوئی شراب وغیرہ پی ہے۔ اس سے کوئی بات پوچھیں، بات بتانے کے فوراً بعد وہ مدہوشی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد برائیونیا آتی ہے، اس کے بعد ریسٹاکس آتی ہے، آرنیکا آتی ہے، جیلسیمم آتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آرسینک البم بھی آتی ہے۔ یہ تمام ادویات جو ہیں اپنی اپنی علامات کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ اکثر اس میں کاربوویج بھی استعمال ہوتی ہے، ہائیوسیمس بھی استعمال ہوتی ہے، فاسفورس بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہیلیبورس اور اوپیم یہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر
اس میں سلفر استعمال ہوتی ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے مریض کو عموماً ہدایت کی جاتی ہے کہ آپ آرام کریں اور بہت سی ہلکی اور رقیق غذا استعمال کریں تاکہ آپ کا بخار جو ہے وہ آہستہ آہستہ اتر جائے۔ اگر وہ کوئی ٹھوس غذا استعمال کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے دوبارہ بخار ہو جاتا ہے اور انتڑیوں میں زخم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنتوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ کچھ ایسے دوست جو خود کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ان کو ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے، وہ دیکھ کے میڈیسن استعمال کریں اور اس ٹائیفائڈ سے نجات حاصل کریں۔ شکریہ۔